بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دارالشعور آڈیو بکس کے سننے والوں کو خوش آمدید۔ معزز سامعین، آج جس کتاب کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں اس کا عنوان ہے تھنک لائک اے ونر، جیتنے والوں کی طرح سوچئے۔ اس کتاب کے مصنف ڈاکٹر والٹر ڈویل ہیں اور مترجم زہیب یاسر۔ یہ کتاب 14 زبانوں میں ترجمہ ہو کر 45 ملکوں میں 50 لاکھ سے زیادہ فروخت ہونے والی کتاب ہے، اور اس کتاب کا موضوع سیلف ہیلپ ہے۔ سیلف ہیلپ کے موضوع پر دارالشعور پبلیکیشنز کی خدمات کسی بھی تعارف کی محتاج نہیں ہے۔ یہ کتاب بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ آئیے آج ہم اس کتاب کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ مصنف لکھتے ہیں، کامیاب ہونے کے لیے کامیابی کی ذہنیت تشکیل دینا ضروری ہے۔ مصنف نے کامیاب سوچ کو جدید سائنسی طرز پر پروان چڑھایا ہے کہ یہ کتاب کامیابی کی ضمانت تصور کی جانے لگی ہے۔ امریکی فٹ بال ٹیم نے اس کتاب کی مدد سے قومی چیمپئن شپ جیت لی تھی۔ مصنف کا کہنا ہے، درمیانے درجے کی صلاحیت کا حامل ہونا یا مسلسل ناکام رہنے کے لیے بھی قیمت چکانا پڑتی ہے۔ کیا ایک خیال آپ کی زندگی بدل سکتا ہے؟ یقیناً بدل سکتا ہے۔ اگر آپ یہ جان لیں کہ آپ اس کتاب کے ذریعے کیا سیکھنے جا رہے ہیں اور آپ اس کو عمل کے سانچے میں ڈھال دیں تو آپ یقیناً اپنی زندگی بدل ڈالیں گے۔ آپ نے جو کچھ اس کتاب سے سیکھا اور پھر اسے اپنے عمل سے ثابت بھی کیا تو آپ خود کو بھی بدلا ہوا محسوس کریں گے۔ آئیے اس کتاب کے بارے میں ملک کے مشہور و معروف موٹیویشنل اسپیکر قاسم علی شاہ کی رائے جانتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ دنیا کی تاریخ گواہ ہے کہ کچھ افراد کو رکاوٹیں، پریشانیاں، مفلسی، سستی اور مشکل حالات بھی ان کی کامیابی سے دور نہیں کر سکتے۔ کوئی رکاوٹ ان کے لیے رکاوٹ نہ تھی اور کوئی مشکل ان کے لیے مشکل نہ بن سکی، کیونکہ یہ لوگ جانتے تھے کہ وہ جیتنے والے انسان ہیں۔ ماہرین نفسیات اور بشریات اس بات پر متفق ہیں کہ جیتنے والے کو جیت دینے والی شے کا نام اس کی سوچ ہے۔ کسی بھی فرد کے سوچنے کا انداز اس بات کا اشارہ دیتا ہے کہ اس کا مستقبل جیت سے ہمکنار ہوگا یا ہار سے۔ اس کتاب کے مصنف نے 2 کمال کے کام کیے ہیں۔ ایک یہ کہ جیتنے والے افراد کا ایکس رے ہمارے سامنے رکھ دیا ہے جو اندر کی تصویر دکھاتا ہے۔ وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ جیتنے والے اور کامیاب ہونے والے افراد کیسے سوچتے ہیں، ان کے یقین یعنی بلیفز کیسے انہیں تحریک دیتے ہیں، کیا وجہ ہے کہ وہ دوسروں کو بدلنے کی بجائے خود کو بدلنے پر محنت کرتے ہیں، اور جیت کا جذبہ انہیں کہاں سے ملتا ہے۔ لیکن جناب، یہ کام ناکافی تھا۔ اگر ڈاکٹر والٹر ڈویل دوسرا کمال کا کام نہ کرتے، ان کا دوسرا کمال یہ ہے کہ انہوں نے ہمارے اندر بھی جیت کی تحریک اور جیت کی تصویر کندہ کرنے کی بھرپور کوشش کی ہے۔ آپ کتاب پڑھیے، آپ کبھی بھی ایک بار کی ہار سے دل برداشتہ نہیں ہوں گے اور آپ ہر صورت جیتنا چاہیں گے۔ بہترین معالج علاج کا وہ طریقہ اپناتا ہے جس میں بیمار کو پتہ بھی نہ چلے اور صحت بھی مل جائے۔ ڈاکٹر والٹر کی کتاب یہی کام کرتی ہے۔ اس کتاب کو پڑھنے کے بعد آپ کبھی بھی ناکام لوگوں کی طرح نہیں سوچیں گے۔ اس کتاب کے بارے میں کتاب کے مصنف کی رائے جانتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ دنیا بدلنے کے لیے صرف الگ زاویہ نگاہ سے دیکھنے کی ضرورت ہے۔ ہر شخص فاتح بننا چاہتا ہے۔ کوئی بھی شخص اس بیان کی حقیقت کو جھٹلا نہیں سکتا۔ ہر انسان کے اندر زندگی میں کامیاب ہونے کا جذبہ چھپا ہے۔ بہت سے لوگ پورے جوش و خروش سے اس پر یقین رکھتے ہیں کہ وہ کامیابی کے حقدار ہیں، اور کچھ لوگ یہ سوچ کر مایوس ہو جاتے ہیں کہ بھی ان کو حقیقی کامیابی نہیں ملی۔ یہ ایک دلچسپ بات ہے کہ جس سے اکثر لوگ واقف نہیں ہوتے کہ کامیابی ایک مکمل عمل ہے۔ وہ اس حقیقت کو فوراً مان لیتے ہیں کہ اس عمل سے ایک کامیاب انجینئر، ڈاکٹر یا وکیل بننا ضروری ہے، اور یہ سب کرنے کے لیے انتھک محنت اور تعلیم کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ تو پھر کامیاب ہونا ایک الگ بات کیوں ہے؟ آپ پر یہ بات واضح ہونی چاہیے کہ اگر آپ کے خیالات مایوس کن ہیں تو ناکامی آپ کا مقدر ہے۔ اگر آپ اپنی قسمت کو کامیابی کے ساحل کا راستہ دکھانا چاہتے ہیں تو آپ کے خیالات بھی مثبت اور امید سے بھرپور ہونے چاہیے۔ اگر آپ جیتنا چاہتے ہیں تو آپ کو پہلے جیتنے والوں کی طرح سوچنا ہوگا، جیسے دنیا کے عظیم اور کامیاب انسان سوچتے ہیں۔ پہلے ویسی سوچ اپنانا ہوگی، اور اس کے لیے آپ کو اس کتاب کا مطالعہ کرنا ہوگا۔
اگر آپ اپنی پوری زندگی میں صرف ایک اپنی مدد آپ سے متعلقہ کتاب پڑھنا چاہتے ہیں تو یقین کر لیجئے کہ وہ کتاب یہی ہے۔ یہ آپ کی ذاتی اور پیشہ ورانہ تربیت کے حوالے سے عملی مشوروں پر مبنی عظیم کتاب ہے۔ اس کا بنیادی مقصد اوسط ذہنی سطح کے شخص کو یہ باور کرانا ہے کہ وہ زندگی کے ایک سے زیادہ شعبوں میں غیر معمولی قابلیت کے حامل ہیں، قطع نظر اس سے کہ ان کا گزشتہ تعلیمی ریکارڈ، نشوونما اور کارکردگی کیسی رہی ہے۔ اس کا پیغام مینیجرز، اساتذہ، سیلز سے متعلق افراد، طلباء، منتظمین، انجینئرز، نرسوں، طلباء اور سیکٹریوں کے لیے ایک جیسی تاثیر کا حامل ہے۔ آپ اس کا جس قدر گہرائی سے مطالعہ کریں گے اسی قدر نتائج حاصل ہوں گے۔ بیان کیے جانے والے موضوع سے متعلق اس میں تقریباً دنیا کے 100 عظیم افراد کے اقوال بھی درج ہیں تاکہ موضوع کی اہمیت کو زیادہ اچھے طریقے سے بیان کیا جا سکے۔ یہ اس کتاب کی ایسی خصوصیت ہے جو آپ کو دوسری کتابوں میں نہیں ملے گی۔ بلا شبہ دنیا کے کامیاب افراد جیتنے والوں کی طرح سوچتے آ رہے ہیں اور یہ سلسلہ آج بھی جاری ہے۔ یہ کوئی وقتی فیشن یا آج کی بات نہیں کہ یہ ختم ہو جائے گا۔ آپ کو اپنی غلطیوں سے سیکھنے کی بجائے ان کامیاب لوگوں کے حاصل کیے گئے علم و حکمت سے استفادہ کرنا چاہیے جو آپ سے پہلے گزر چکے ہیں۔ اسی طرح آپ کی ترقی کی رفتار تیز سے تیز تر ہوتی جائے گی۔ بہرحال وقت آپ کا محدود سرمایہ ہے۔ یہ کتاب لفظ کامیابی کا مطلب واضح کرتی ہے۔ لوگ جو بھی کام کریں اس میں کوئی جادوئی طاقت نہیں ہوتی کہ وہ کامیاب ہو جاتے ہیں۔ اوسط شخص اسی لیے اوسط کامیابی حاصل کر پاتا ہے کہ اس کے لاشعور میں کامیابی کا وہی تصور حقیقت بن کر رہ جاتا ہے۔ بالکل یہی معاملہ غیر معمولی لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ وہ کامیابی کا غیر معمولی تصور ہی اپناتے ہیں اور سوچتے ہیں۔ آپ جو چیز اپنے ذہن سے دیکھتے ہیں وہ مان لیتے ہیں اور جو مان لیتے ہیں وہی حاصل کر لیتے ہیں۔ یہی بنیادی فرق ہے ان لوگوں میں جو اوسط اور غیر معمولی کامیابی حاصل کرتے ہیں۔ چیزوں کے بارے میں ایک مؤثر اور نیا نقطہ نظر اپنانا اور ایک نئی حقیقت بنانے کا عمل زاویہ نگاہ کو بدلنے کا عمل ہے۔ اس سے آپ اپنے موجودہ نظریات اور تجربات کو ایک الگ زاویہ نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ اپنے خیالات اور تجربات کو مثبت انداز میں پیش کرنا بھی مؤثر ہوتا ہے۔ بجائے اس کے اظہار کے لیے آپ کو کوئی منفی عمل اختیار کیا جائے، اس طرح آپ میں آگے بڑھنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے تو آپ اپنے لیے اور دوسروں کے لیے عظیم کامیابی کا باعث بنتے ہیں۔ یاد رکھیے، صرف ضدی اور ذہنی طور پر مردہ لوگ ہی تبدیلی کو قبول نہیں کرتے۔ کچھ حقائق مستقل ہیں لیکن اکثر حقائق بدل جاتے ہیں۔ ذیل میں کچھ سوالات ہیں جو اس کتاب کو لکھے جانے کی تحریک کا باعث بنے۔ بعض لوگ دوسرے لوگوں سے کامیاب کیوں ہوتے ہیں؟ آپ اپنے خیالات اور افعال پر کس طرح قابو پا سکتے ہیں؟ عظیم لوگوں کی خوبیاں کیا ہوتی ہیں؟ آپ کو زندگی میں جو بھی کامیابی ملتی ہے وہ کارکردگی کی بنا پر ملتی ہے، نہ کہ آپ کی استعداد کی بنا پر۔ یہ کتاب آپ کی کارکردگی اور استعداد کو درست سمت مہیا کرتی ہے تاکہ آپ اس پر توجہ مرکوز کر کے اس کا منطقی جائزہ لے سکیں۔ یہ ان دونوں عوامل کو ایسی معلومات کی روشنی میں لاتی ہے جو معلومات اس سے پہلے آپ کو دستیاب نہیں تھیں۔ امریکہ کے عظیم موجد تھامس ایڈیسن نے کہا تھا، پہلی چیز اس بات کا ادراک کرنا ہے کہ ہر بات ہر شخص جانتا ہے، اور پھر وہاں سے آغاز کرنا جہاں سے انہوں نے چھوڑ دیا تھا۔ اس کتاب میں پیش کی گئی معلومات کا مقصد انسان کی استعداد اور اس کی ذات کی نشوونما میں ایک تعلق کو بیان کرنا ہے۔ یہ آپ کو ایک بامقصد آغاز، ایک نئی اور خوشحال زندگی کے آغاز کا پتہ بتلاتی ہے۔ جرمن نوبل انعام یافتہ ناول نگار تھامس مان نے کہا تھا، چیزوں کو سادگی اور تربیت سے پیش کرنا ہی مہارت کی جانب پہلا قدم ہے۔ اصل دشمن تو نامعلوم ہوتا ہے۔ آپ جس کام میں مہارت حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ آپ کے سوچنے کا عمل ہے کہ آپ کس طرح اور کیوں سوچتے ہیں، کیونکہ جب آپ سوچ کے انداز کو بدلتے ہیں تو اپنی زندگی کو بدلتے ہیں۔